السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوں ایک اور سوچ کے ساتھ جو میں اپنے آس پاس گھروں میں دیکھتی ہوں، اور بہت ساری جو ہم سے جڑی ہوئی خواتین ہیں، اسپیشلی مڈل کلاس طبقے کی اور لوور مڈل کلاس طبقے کی، تو میرے ذہن میں اکثر یہی خیال آتا ہے کہ ہماری خواتین ہیں وہ نفسیاتی اور جذباتی طور پر اتنی مستحکم اور خود مختار نہیں ہیں جتنی کہ مغربی ممالک میں ہوتی ہیں، اور اس سب کا جو ہے وہ ان کی نسل پہ اثر پڑتا ہے، ہمارے معاشرے پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اس بات کو ہم چاہے مانیں یا نہ مانیں، لیکن اگر ہماری خواتین جو ہے وہ نفسیاتی اور جذباتی طور پر اسٹرانگ ہوں گی، مضبوط ہوں گی، تو وہ ایک اچھی نسل اور ایک اچھا معاشرہ بہتر طور پر بنا سکتی ہیں۔ بہت سارے فورمز پر این جی اوز بھی یہ بات کرتی ہیں، خواتین کے دن پر بھی بہت بات ہوتی ہے کہ خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنایا جائے اور خواتین گھروں سے نکلیں اور نوکری کریں۔ تمام جو این جی اوز ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، ان سب کا زور اسی بات پہ ہوتا ہے کہ خواتین کو معاشی طور پر خود مختار کیا جائے، لیکن میرے نزدیک میں نے آپ کو وہی بتایا کہ جو میں اپنے آس پاس دیکھتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خواتین کو نفسیاتی اور جذباتی طور پر مضبوط، مستحکم اور خود مختار بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے آس پاس ایسی بہت سی خواتین ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتی، اور ظاہر ہے کہ یہ پابندی اللہ اور شریعت کی طرف سے ان پر نہیں ہے، بلکہ ہمارے فرسودہ رسم و رواج اور سو کالڈ لوگوں کی ضد اور انا میں آ کر جو ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے کوئی بھی فیصلوں پر ان کا اختیار نہیں ہوتا۔ ہمارے آس پاس ایسی بہت سی ناانصافیاں ہوتی ہیں اور ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمارا ایک جو ہے وہ عمومی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مسئلوں کو دباتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ہے وہ ان مسئلوں سے بہت سارے مسائل پھر جنم لیتے ہیں۔ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی خواتین کو ان کے بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب معاشرے کا اتنا بڑا طبقہ اتنی محرومیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو وہ آنے والی نسلوں میں بھی یہی محرومی اور کمزوری منتقل کرتا ہے، اور دراصل یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خواتین اپنے فیصلوں میں خود مختار نہیں ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ ایک نفسیاتی اور جذباتی طور پر کمزور ماں ایک طاقتور اور باشعور نسل کیسے پروان چڑھا سکتی ہے، اگر وہ خود نفسیاتی اور جذباتی طور پر کمزور ہے تو؟ اور مجھے لگتا ہے کہ یہی اصل جڑ ہے کہ ہم آج بھی ایک باشعور اور تعلیم یافتہ معاشرے کے خواب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی بہت ساری خواتین کو جو ہے وہ نفسیاتی اور جذباتی طور پر کمزور کرنے کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان خواتین کو نفسیاتی اور جذباتی طور پر خود مختار نہیں بننے دیا جاتا۔ اکثر تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ان خواتین کو اپنے بچوں کے فیصلے بھی خود لینے نہیں دیے جاتے، اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی، میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جہاں پر سسرال والے خواتین سے یہ کہتے ہیں، ان ماؤں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بچے ہماری مرضی کے کپڑے پہنیں گے، اور یہ ہمارے آس پاس ہیں یہ واقعات۔ بہت سے لوگوں کی آبزرویشن کم ہوتی ہے تو وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے آس پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کون سی کہانیاں، اسٹوریاں سنا رہی ہیں۔ تو پلیز تھوڑا سا آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر مشاہدہ کریں۔ ہمارے لوور مڈل کلاس طبقات میں آج بھی یہ پرابلمز موجود ہیں۔ 2023 میں ہم اتنے ٹیکنالوجی کے دور میں کھڑے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی، لیکن ہم ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہی مسئلے ختم نہیں ہوتے تو ہم آگے کیا بڑھیں گے۔ بہرحال چلیں، میری نظر میں اصل خود مختاری صرف نوکری کا حصول نہیں ہے، نوکری کرنا اصل خود مختاری نہیں ہے، بلکہ اصل خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ خواتین اور مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے لینے میں بھی آزاد ہوں۔ ہمارے یہاں تو خواتین کو اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق نہیں دیا جاتا، اگر وہ وراثت میں اپنا حق مانگ لے تو اس کو گناہ گار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ بہت سی خواتین کو تو شادی کے بعد ان کے والدین سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ماؤں کو
ان کے بچے ان کی مرضی سے پالنے نہیں دیتے اور ان کو یہ آزادی نہیں دیتے. اور آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہم خواتین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آس پاس ایسی خواتین کو سپورٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، ان کو نفسیاتی اور جذباتی طور پر مضبوط کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان خواتین کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کریں. اور یہ بھی ایک جو ہے وہ حقیقی بات ہے کہ یہ ساری جو مشکلات ہیں خواتین کے لیے خود خواتین ہی کھڑی کرتی ہیں. تو اس لیے اس پلیٹ فارم پہ میرا بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جس جگہ پہ بھی ہیں، جس لیول پہ ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان دوسری خواتین کے لیے جو نفسیاتی اور جذباتی طور پر کمزور ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں، بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. چاہے وہ ہماری بھابھی ہے، چاہے وہ ہماری نند ہے، چاہے وہ ہماری ماسی ہے، یا چاہے ہماری کوئی محلے دار ہے، کوئی بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں اگر وہ کمزور ہے تو ہم اس کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فلاح بانٹیں اور فلاح پائیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر.